حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا مفہوم۔ وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے علاوہ مکہ کے تمام لوگوں کو امان دے دی، اور 6 افراد کے بارے میں آپ نے فرمایا انہیں قتل کر دو، چاہے تم انہیں کعبہ کے پردے سے چمٹا ہوا پاؤ۔ وہ 6 لوگ یہ تھے: اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مخیث بن سبابہ، عبداللہ بن سد بن ابی سرح۔ ان کے علاوہ 2 عورتیں تھیں جو ان 4 مجرموں میں سے ایک عبداللہ بن خطل کی لونڈیاں تھیں جو جرم میں انہیں کے برابر تھی۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر سورہ عنکبوت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا تو اکرمہ بن ابو جہل نے وہاں سے فرار اختیار کیا اور حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی پکڑ لی۔ اچانک طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ جو مشرکین کشتی میں سوار تھے کہنے لگے، یہ موقع صرف اللہ کو پکارنے کا ہے، اٹھو اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، اس وقت نجات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سنتے ہی اکرمہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر سمندر کی اس بلا سے صرف اللہ نجات دے سکتا ہے تو خشکی کی مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے بچ کر نکل گیا تو سیدھا جا کر حضرت محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں گا اور آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول میری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر سے نجات دی اور وہ وہاں سے بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اپنے وعدے کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے اپنے شرک کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ ابو جہل کے ساتھ مل کر بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ ابو جہل بدر کے دن مارا گیا اور اکرمہ کو فتح مکہ کے دن قتل کر دینے کا حکم ہوا۔ اکرمہ بن ابو جہل پر کوئی دوسرا بڑا جرم ثابت نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا تھا اور کفار قریش کا سردار تھا، اور اسی وجہ سے اکرمہ کو واجب القتل ٹھہرایا گیا۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا نے اکرمہ کے لیے امان حاصل کی اور اکرمہ کو یمن سے واپس لے آئی، اور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا اور ایسے مسلمان ہوئے کہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکرمہ کے قبول اسلام کے بعد کا کارنامہ۔ فتح مکہ کے بعد حضرت کی زندگی میں اکرمہ کو جہاد کے زیادہ موقع نہیں ملے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ارتداد یعنی دین اسلام سے پھر جانے کا فتنہ اٹھا تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کو تمنا پوری کرنے کا موقع ملا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ ازدق کی سرکوبی پر مامور کر کے عمان بھیجا۔ انہوں نے قبیلے کے سردار لقیط بن مالک کو قتل کر کے بنی ازد کو دوبارہ اسلام پر قائم کیا اور بہت سے قیدی گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ ازد کا فتنہ دبا دینے کے بعد ہی عمان کے دوسرے قبائل میں ارتداد کی وبا پھیل گئی اور وہ سب ایک شہر میں جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف بھی اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اکرمہ نے تلوار کے چھور پر ان سب کو سیدھا کیا۔ ان سے فارغ ہوئے تھے کہ بنی مہرہ زکوٰۃ کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اکرمہ ہی ان کی طرف بھی روانہ کیے گئے، البتہ ان سے جنگ کی نوبت نہیں آئی اور بنی مہرہ والوں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ یمن کے مرتدوں کے مقابلے پر زیاد بن لبید مامور ہوئے تھے اور انہوں نے بہت سے قبائل کی سرکوبی کر کے انہیں درست کر دیا تھا، لیکن ایک مرتد اشعث بن قیس نے زیاد پر حملہ کر کے ان سے تمام نقد و جنس جو انہوں نے مرتدین سے حاصل کیا تھا اور کل مرتد قیدی چھین لیے۔ زیاد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت ابو بکر نے وہاں بھی اکرمہ کو بھیجا۔ انہوں نے زیاد اور مہاجرین ابی امیہ کے ساتھ مل کر اشعث کے سینکڑوں پیروکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اشعث کو مجبور ہو کر اپنے قبیلے کے لیے امان طلب کرنی پڑی، لیکن امان نامہ کی تحریر میں اپنا ہی نام لکھنا بھول گیا۔ اکرمہ نے جب تحریر پڑھی تو اس میں خود اشعث کا نام نہ تھا، اس لیے انہوں نے اسے پکڑ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے استحساناً اسے چھوڑ دیا۔ سنن نسائی میں اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ اصل متن کے ساتھ اس طرح درج ہے۔ وہ سجدوں
کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔